حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ منظور فاطمہ بنت علمدار حسین مرحوم کی روح کو عطا فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، وتفرد بالأولية والقدم، ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه: كل شيء حالك إلا وجهه، وكل نفس ذائقة الموت، وقال أيضا: كل من عليها فان، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على سيد الأنام النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التهامي، أصله وسيل وفرحه طويل، وكنبه كهيل وخلقه وزيم، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت، شب استجابت دعا، شب توبہ، شب انابہ اور شب زیارتی امام حسین ہونے کے ساتھ ساتھ شب استرجائے ارواح کے نام سے بھی یاد کی جاتی ہے، یعنی آج کی شب اور آج کی رات اللہ کی طرف سے رحمت کی رات بن کر آتی ہے، مغفرت کی رات بن کر آتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھولتا ہے اور انتظار کرتا ہے اپنے تائب بندوں کا کہ وہ اپنی زبان سے استغفر اللہ
واسألہ التوبہ کے کلمات کو جاری کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کو اپنے شامل حال کر لیں۔ لہٰذا یہ پوری رات عبادت کی رات ہوتی ہے، اطاعت کی رات ہوتی ہے، دعا کی رات ہوتی ہے۔ ایک مناسبت ہے کہ یہ وہی رات ہے کہ جس میں پروردگار بعض ارواح کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ عالم برزخ سے نکل کر عالم فنا کی طرف جائیں اور یہ دیکھیں کہ جو دنیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی آج اس دنیا میں ان کا کتنا حصہ باقی ہے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جنہیں سال بھر اجازت نہیں ملتی اپنے قبروں کو چھوڑنے کی اور وادی سلام یا خدا نخواستہ دوسری وادی کو ترک کرنے سے اجازت نہ ملے، انہیں بھی اللہ ماہ رمضان کی شبہ جمعہ یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ پلٹیں اپنے اپنے اوطان کی طرف، اپنے اپنے گھروں کی طرف، اور دیکھیں کہ جن مکانات پر نازا ہوا کرتے تھے، جس اولاد کے لیے حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جس مال کے حاصل کرنے کے لیے دن کا چین اور رات کا سکون طاق پر رکھا کرتے تھے، اب وہ یہ دیکھیں کہ آج اس دنیا میں ان کا کتنا حصہ باقی ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ ارواح ہمارے گھروں پر آتی ہیں تو ان کا حال بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے دن کے عالم میں کوئی فقیر ہمارے دروازے پر آ کر اپنی بیچارگی کی آوازیں لگا کر ہم سے رحم کی امید کرتا ہے۔ یہ صاحبان خانہ بھی اپنے ان تمام ورثاء کے سامنے اس طرح سے کلمات جاری کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اس گھر والو، اگر تم نے کھانے کے ذریعے، گوشت کے ذریعے اپنے شکم کو سیر کر لیا تو اب اس میں سے بچی ہوئی ان ہڈیوں کو نجس جانوروں کی طرف پھینک دو اور اس کا ثواب ہماری طرف منتقل کر دو کہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ جو زندگی کے عالم میں عام طور پر ان غذاؤں کو تناول بھی نہیں کرنا چاہتے جو انہیں بے مزہ معلوم ہوں، مگر مرنے کے بعد ان ہڈیوں کا تقاضا کیا جاتا ہے جنہیں غذا سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ آج وہ آ رہے ہیں اور چند برس کے بعد، غالباً 50 اور 60 اور 70 اور زیادہ سے زیادہ 100 برس کے بعد ہمارا یہی حال ہونے والا ہے کہ ہم انہی گھروں پر پلٹنے والے ہیں جن گھروں میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنے ہی ورثاء سے یہ صدا لگانے والے ہیں کہ اب ہمیں بھی ان تمام چیزوں کی حاجت ہے کہ جن چیزوں کی حاجت ہمارے بزرگوں کو ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا آج کی رات یہ رسم ہے ہمارے ہند و پاک میں کہ ہم ایصال ثواب کے طریقوں کو انجام دیتے ہوئے اپنی ارواح کی طرف کچھ نہ کچھ منتقل ضرور کرتے ہیں۔ لہٰذا امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مجلس ایصال ثواب مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی عفو اور مغفرت کے حصول کے لیے، ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کے مٹنے کے لیے انشاءاللہ یہ بہترین سبب قرار پائے گی۔ دلیل یہ ہے کہ جتنی بلند آپ کی صلوات کی آواز ہو انشاءاللہ اتنے ہی بلند ان کے درجات۔ سورہ واقعہ سے 2 آیتیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور سبب یہ ہے کہ سورہ واقعہ کے تمام تشخصات میں سے ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ شریعت نے اس سورہ کی تلاوت پر بڑا ثواب عطا کیا ہے اگر یہ روزانہ نماز مغربین میں تلاوت کیا جائے۔ لیکن مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزانہ مغربین میں اس سورہ کی تلاوت نہ بھی کر سکے تو کم از کم اسے شبہ جمعہ میں اس سورہ کی تلاوت کرنا چاہیے۔ 3 فائدے ملیں گے اس سورہ کی تلاوت پر، اور وہ فائدے مرسل اعظم کی زبان سے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ اگر کوئی اس شب جمعہ میں کہ جو پوری ایک رات ہے، 12-13 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اس سورہ کو تمام ہونے میں اگر عادت میں ہو جائے تو پھر 5-7 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ اس ایک مختصر سے سورہ کی تلاوت پر پروردگار 3 شرف عطا کرے گا۔ پہلا کہ اگر کوئی اس سورہ کی تلاوت پر مداومت کرے، یعنی ہر شب جمعہ اس سورہ کو پڑھے، تو اللہ اس کے لیے لوگوں کے دلوں کو نرم بنا دیتا ہے اور اس کے لیے بغض اور کینہ تمام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا شرف ہے نا۔ ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے، ہماری سب سے بڑی دقت، صلوات بھیجیں پر محمد، ہماری سب سے بڑی جو پریشانی ہے آج کے دور میں وہ یہی ہے کہ اگر ہم خود نیک بھی ہوں، اللہ کے خالص بندے بھی ہوں، تو بعض اوقات اطراف میں رہنے والے انسانی صورت والے وسواس
اپنے حسد اور کینے کی بنیاد پر کئی مرتبہ ہمارے نام عمل میں رکاوٹ کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ صاحب دنیا تو کما لی اور مال تو کما لیا اور عزتیں تو آ گئیں اور مقامات تو آ گئے، اب ایک کوشش یہ ہے کہ لوگوں کے دل بھی میرے لیے نرم ہو جائیں، ان کے دلوں میں ایک حسد اور کینہ، ایک بغض، ایک عداوت تمام ہو جائے۔ مولا کائنات نے فرمایا اگر اس سورے پر مداومت کرتے ہو تو پہلا فائدہ یہ ملے گا کہ لوگوں کے درمیان تمہیں محبوبیت حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ملے گا کہ جب بندگان خدا کے سینوں میں محبوبیت حاصل ہو جائے تو پھر پروردگار بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی ایک سورے کی تلاوت پر بندگان خدا کے یہاں بھی محبوب ہو گئے اور خدا کے یہاں بھی محبوب۔ تیسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی اس سورے پر مداومت کرے، شبہ جمعہ میں اس سورے کی تلاوت کرے، تو جب قیامت کا دن ہوگا اور اسے قبر سے باہر نکالا جائے اور جنت کے اعلیٰ درجات پر پہنچایا جائے تو جس کو جو مکان ملتا ہے وہ ملتا رہے، اسے وہ مکان ملے گا جس مکان کے برابر میں مولا کائنات زندگی گزاریں گے۔ یعنی قیامت میں مولا کائنات کا جواری ہوگا، پڑوسی ہوگا، ہمسایہ ہوگا، قرابت دار ہوگا۔ اب سوچیں اس سے بڑا شرف کیا ہوگا۔ ہماری پوری زندگی یہ کوشش ہے کہ اپنی زندگی میں تقوی کو اتار لیں، اپنی زندگی میں ایمان کو اتار لیں، تاکہ قیامت میں جب اعلان کیا جائے کہاں ہے وہ جن کا امام علی ہے، کہاں ہے وہ جن کا امیر علی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو جب ہم آگے بڑھیں تو خدا نخواستہ روک دیا جائے کہ نہیں تمہارا تو امیر علی نہیں ہو سکتا، تمہارا امام تو علی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم تو محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھنا اور ہے، ہم نے تمہاری زبانوں سے شرائط بیان کر دیے تھے کہ علی ہر ایرے غیرے کا امیر نہیں ہوتا، علی ہر کسی کا امام نہیں ہوتا، علی مومن کا امیر ہوتا ہے، متقی کا امام ہوتا ہے۔ لہذا اب اگر قیامت میں علی کی امامت کو حاصل کرنا ہے تو وہ ایمان پیش کرنا ہوگا کہ جس کا اعلان 3 مرتبہ لاؤڈ اسپیکر پر کیا گیا اور 5 مرتبہ مصلی پر کیا گیا ہے، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین۔ علی ہر کسی کا امیر نہیں ہوگا، مومن کا امیر ہوگا۔ علی ہر کسی کا امام نہیں ہے، متقی کا امام ہے۔ اور اسی لیے علی نے جینا بھی سکھایا تھا کہ اگر میری امامت چاہیے تو پھر تمہیں اپنا مقام کم از کم اس مقام تک لے جانا ہوگا کہ جس مقام پر پہنچنے کے لیے خلیل خدا نبوت و رسالت، امامت و خلت ملنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی من شیعۃ امیر المؤمنین، اے میرے پروردگار نبوت عطا کی وہ اپنی جگہ، رسالت عطا کی وہ اپنی جگہ، خلت عطا کی وہ اپنی جگہ، عصمت میرے پاس ہے، میں امام الانبیاء قرار پاؤں گا وہ اپنی جگہ، مگر میری تمنا تو یہ ہے کہ میں علی کا شیعہ قرار پاؤں۔ اور یہ دیکھیے علی کی دعا ہے نا، علی کی دعا۔ اللہ اکبر۔ کتاب القطرہ آیت اللہ احمد مستنبط، بڑا معتبر نام ہے تاریخ تشیع میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم اس دنیا میں آئے تو جب ان کی چشم بصیرت باز ہوئیں اور انہوں نے عرش الہی پر ایک نگاہ ڈالی تو آسمان پر ان کو ایک نور نظر آ گیا، نور نظر آیا۔ یہ نور چاند جیسا نہیں تھا، یہ نور سورج جیسا نہیں، یہ ستارے جیسا نہیں، یہ انوکھا نور تھا۔ اچھا یہ نور بھی نظر انہی کو آتا ہے جن کی بصیرت ابراہیم جیسی ہو۔ ایک نور نظر آیا تو سوال کیا یا رب ما ھذا، اے میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ یہ نور کس کا ہے؟ وہ چاند، وہ سورج، وہ ستارے، یہ نور کس کا ہے؟ جواب آیا اے ابراہیم ھذا نور محمد، یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے جو جستجو پیدا ہوئی۔ یہ مصطفیٰ کون ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ بتایا گیا کہ جس نبوت کا ایک چراغ تم جلا کر آؤ گے اس کے آخری نور کو اکمال تک پہنچانے والا یہی مصطفیٰ ہے کہ جو تمہاری نسل میں آنے والا ہے، یہ آخری پیغمبر ہوگا، یہ خاتم الانبیاء ہے۔ یہ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، اس کی نبوت نہ ہوتی تو تمہارے پاس رسالت نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ خاتم نہ بنتا تو ہم تمہیں امام قرار نہ دیتے، یہ اس کی وجہ سے کائنات ہے۔ کہا اللہ اس کے اوپر درود و سلام ہو، اگر اس کی وجہ سے ہمیں پیدا کیا گیا تو درود و سلام اس کے اوپر ہو۔ جیسے ہی مصطفیٰ کے نور کا عرفان حاصل ہوا تو فوراً پوچھتے ہیں یا رب یہ اس نور کے برابر میں یہ دوسرا نور، یہ کس کا نور ہے؟ یہ جو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا، جب عرفان رسالت حاصل ہوا تو یہ دوسرا نور آیت اللہ احمد مستنبط ہیں جن کے الگ الگ کرامات ہم الگ الگ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا یا رب ما ھذا، یہ دوسرا نور کس کا ہے؟ اچھا ابراہیم مجلسوں میں گئے ہوتے تو پوچھتے ہی نہیں کہ محمد کے ساتھ کون ہو سکتا ہے۔ جواب آیا ھذا نور علی، یہ علی کا نور ہے۔ کہ صاحب یہ علی کون ہے؟ کہ یہ ان کے جانشین ہیں، ان کے خلیفہ برحق
ان کے بھائی، ان کے داماد، ان پر نبوت تمام ہوگی، ان پر امامت کا آغاز ہوگا۔ کہ یا رب یہ علی کا اتنا مرتبہ ہے کہ مصطفیٰ کے پیچھے آ جائیں، صلوات ہو اس علی کے اوپر، درود ہو اس علی کے اوپر۔ عرفان علی مرتضی حاصل ہوا تو ایک بات تو طے ہو گئی، علی انہی کو نظر آتا ہے جنہیں مصطفیٰ نظر آ جائے، اور اگر علی کسی کو نظر نہیں آیا تو اسے پھر عقیدہ رسالت کو پرکھنا چاہیے کہ ہم نے رسول کو جانا یا نہیں جانا۔ رسالت سمجھ میں آ جائے تو امامت خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، امامت سمجھ میں آ جائے تو عصمت و طہارت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کہ پروردگار ابھی تک تو یہ دو ہی نور نظر آ رہے تھے، مگر جب علی کے نور کا عرفان حاصل ہوا تو اب ان دو انوار کے درمیان ایک محجبہ نور بھی نظر آ رہا ہے۔ مہذا یہ تیسرا نور کس کا ہے؟ یہ تیسرا نور کس کا ہے؟ جواب آیا ھذا نور فاطمہ فی الارض والمنصورۃ فی السماء، یہ تیسرا نور اس کا ہے جو زمین پر جائے تو فاطمہ کہلائے، آسمان پر جائے تو منصورہ کہلائے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فاطمہ قیامت میں فاطمہ ہوں گی، اللہ اکبر۔ لوگ یہ سوچتے ہیں عرش الہی پر فاطمہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ جو لوگوں کو جہنم سے دور کر دیں گی، چھوڑا دیں گی۔ یہی کہا جاتا ہے نا کہ قیامت کے دن جب باب شفاعت باز ہوگا اور وہ کھولا جائے گا تو پہلی شفاعت مصطفیٰ کی ہوگی، البتہ شفاعت سے پہلے شکایت بھی ہوگی۔ مسلمان یہ نہ سوچیں کہ بس شفاعت ہی شفاعت ہے، اللہ نے جسے بھی حق شفاعت عطا کیا ہے اسے حق شکایت بھی عطا کیا ہے۔ اور فرمائے، اور صرف یہ انبیاء شفاعت نہیں کرتے، یہ ائمہ شفاعت نہیں کریں گے، یہ فرشتے شفاعت نہیں کرتے، بلکہ بے جان چیزوں کو بھی حق شفاعت حاصل ہے۔ وہ قرآن جس سے 30 دن بڑا لگاؤ تھا ہمیں، ایک ایک آیت پر ایک ایک قرآن لے رہے تھے نا، اگر یہ عید کے دن ہم نے بند کر کے طاق پر نہیں رکھا اور سال بھر اس سے رشتہ برقرار رکھا تو شفاعت کا دروازہ جب کھلے گا تو آپ کے گھر میں رکھا ہوا قرآن بھی آپ کی شفاعت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ توجہ، یہ قرآن شفاعت کرے گا۔ نہیں صرف قرآن نہیں بلکہ محلے کی مسجد، اگر ماہ رمضان میں 100 افطاری لگنے کے بعد عید کے دن 99 نہ ہوئی تو یہ مسجد بھی شفاعت کرے گی۔ پروردگارہ صرف ماہ رمضان کا معاملہ نہیں تھا، سال بھر اس نے میرے شرف کو مد نظر رکھا، اس نے میرا احترام کیا، یہ مسلسل سال بھر میرے پاس آیا ہے، اگر اس کے نام عمل میں کوئی کمی ہے تو میں شفاعت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اور فرما رہے یہ مسجد کو حق شفاعت حاصل ہے۔ محلے کا آپ کا وہ عالم جو لوکل عالم ہوتا ہے جس کی ہم اہمیت نہیں سمجھتے، اس کو حق شفاعت حاصل ہوگا اپنے محلے کی شفاعت کرنے کے لیے، مگر شرط کیا ہے کہ جب آپ نے اس سے سال بھر اپنے دینی مراسم کا قاعدہ اور قانون برقرار رکھا ہوگا۔ یہ تین شفاعتیں مسجد شفاعت کرے گی۔ اسی لیے قانون ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا اور گھر میں نماز پڑھنے کا۔ قانون کیا ہے؟ کہ صاحب اگر آپ گھر میں فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور فرمائیں گھر میں نماز پڑھنے فرادہ، تو حکم کیا ہے کہ آپ کی ایک مخصوص جگہ ہونا چاہیے جہاں آپ نماز پڑھیں۔ ہر جگہ نہیں، آج یہاں پڑھ لی کل وہاں پڑھ لی، پرسوں وہاں، آج یہاں جگہ ہو گئی کل وہاں جگہ، نہیں۔ مسجد اور گھر کی نماز کا بنیادی فرق یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھیں تو قاعدہ اور ہوگا، گھر میں نماز پڑھیں تو قاعدہ اور ہوگا۔ گھر میں نماز پڑھیں تو ایک مخصوص جگہ ہونا چاہیے، وہیں پر آپ نماز پڑھیں، ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ البتہ یہ حرام نہیں ہے، شرعی طور پر، اخلاقی طور پر اس جگہ کا مخصوص ہونا ضروری ہے۔ لیکن حکم یہ ہوا کہ جب مسجد میں جاؤ تو مسجد کی جگہ کو اپنی ذاتی وقف کی جگہ نہ بناؤ، ایک جگہ پر نماز نہ پڑھو، جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو۔ گھر میں پڑھو تو مخصوص ہو، مسجد میں پڑھو تو جگہ بدل بدل کے۔ حالانکہ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ جگہ تو چھوڑیے، اگر پسندیدہ تسبیح بھی کوئی اور لے کے چلا جائے تو 3 رکعت اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ کل 2 منٹ پہلے آؤں گا، میری تسبیح کیسے لے کے چلا گیا۔ ابھی سوشل میڈیا پر وہ آیا ہے نا کہ صاحب کرسی، مسجد کی کرسی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں کی کرسی ہے۔ اگر وہ اپنے ذاتی پیسے سے بھی آئی ہو اور مسجد میں آ گئی تو اب وہ فلاں کی نہیں ہے، وہ خدا کی ہے، وہ محل خدا ہے، اب اس پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے وقف نہیں کی اور اپنے ذاتی پیسے سے اپنے استعمال کے لیے لائے تو آپ کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ مسجد کی اس جگہ کو اپنے ذاتی اس کرسی کے لیے استعمال کریں جو تمام نمازیوں کے لیے ہو۔ جو آپ مسجد میں نماز پڑھو تو جگہ بدل بدل کے، کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہ سوچے کہ صاحب مسجد میں ہو رہی، میں کسی کو کہہ رہا ہوں، میں آپ میں سے کسی کو نہیں پہچانتا ہوں، یہ نہ سوچیے گا کہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک قانون بیان کر رہا ہوں نماز کا جو مسجد اور گھر میں ہے۔ مسجد میں جگہ بدل بدل کر، گھر میں ایک مخصوص جگہ۔ فائدہ کیا ملے گا؟ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا دیکھو دنیا میں تم نے جو بھی کیا ہو جو نہ کیا ہو، نیک عمل کیا ہو برا عمل کیا ہو، خدا نہ خواستہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ، مگر جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا اور نزاع کا عالم ہوگا، جاکنی کا عالم ہوگا، سکرات موت کا عالم ہوگا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی موت کی غنودگی ہے جس سے تم زندگی بھر فرار کرتے تھے۔ جب یہ موت کی غنودگی آئے گی، جب یہ نزاع کا عالم ہوگا، نزع علماء تشریح فرمائے صرف اپنی اصلاح کے لیے بیان کر دوں، نزع کسے کہتے ہیں، نزاع کسے کہتے ہیں؟ عربی میں کسی چیز کے اکھاڑنے کو کہتے ہیں نزع۔ اس کی تازی مثال، اگر دانت کو آپ کے اس جبڑے سے نکالا جائے تو اس کو کہیں کہ دانت کا اکھاڑا جانا، یہ نزع ہے۔ کسی چیز کو جب ہمارے وجود سے علیحدہ کیا جاتا ہے زبردستی تو ہمارے وجود پر ایک تکلیف ہوتی ہے۔ موت کے وقت اللہ کہتا ہے یہ نزاع کا عالم ہے، یہ جاکنی کا عالم ہے۔ فارسی میں کندن کہتے ہیں اکھاڑنے کو، یعنی جان کو اکھاڑنا۔ اب اس کا مطلب معاذ اللہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ جان کہیں چپکی ہوئی ہے اور اسے اکھاڑا جا رہا ہے، کہ نہیں، جیسے تمہارے اعضاء و جوارح کو اگر تمہارے وجود سے اکھاڑ لیا جائے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوگی جب ملک الموت تمہاری بالین پر آئے گا، اس لیے کہ وہ اکیلا نہیں آئے گا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، وہ پوری فوج کے ساتھ آتا ہے، پورے لشکر کے ساتھ آتا ہے۔ ہاں اگر زندگی تقوی کے ساتھ گزری ہے تو ستانے نہیں آتا ہے، سلام کرنے آتا ہے۔ یقولون سلام علیکم، وہ کہتا ہے سلام ہو تمہارے اوپر، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو پیغمبر نے فرمایا جب وہ جاکنی کا عالم ہوگا بڑا سخت وقت ہوتا ہے۔ معصومین نے فرمایا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے 300 ضربے تمہارے بدن پر لگائے جائیں، ان سے جو تکلیف ہوتی ہے، یعنی کانٹے دار کوڑے بدن پر لگائے جائیں، 300 کوڑے، اب بعض روایات میں 70 کوڑے لگائے جانے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ جاگنی کے عالم میں روح کے نکلنے کے وقت ہوتی ہے۔ بڑا سخت وقت ہوتا ہے، اولاد سامنے ہوتی ہے، مال سامنے ہوتا ہے، احباب سامنے ہوتے ہیں، بنایا ہوا امیدوں سے بنایا ہوا اپنا گھر سامنے ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا آسان تو نہیں ہے نا۔ صبح کے وقت اگر جیب سے 500 روپے کا نوٹ گر جائے تو کئی دن تک ہم پریشان رہتے ہیں۔ جاکنی کے عالم میں انسان دیکھتا ہے کہ زندگی بھر کی اب کمائی ہوئی دولت چھوٹ رہی ہے، وہ اولاد اب ساتھ چھوڑنے والی ہے کہ جس کو بچانے کے لیے، جس کی تربیت کے لیے، جس کے پالنے کے لیے دن کا سکون، رات کی نیند کو قربان کیا۔ اب اس سے فراق کا وقت ہے۔ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ معصومین کے لیے یہ وقت، چونکہ ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم تمہاری شکل میں دنیا سے آئے ہیں، انہوں نے بھی اس موقع کے اوپر سختی کا اعتراف کیا ہے۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کا وقت آخر ہے۔ اچھا یہ دوسرے نہیں بتائیں گے اس لیے کہ پیغمبر کے وقت آخر وہ تھے ہی نہیں، جو تھا اس نے بتایا۔ پیغمبر کا وقت آخر ہے، چہرے پر بار بار پسینہ آ رہا ہے۔ پسینہ آیا تو پیغمبر سے مولا کائنات نے پوچھا نبی خدا کیا بڑی تکلیف کا وقت ہے؟ بڑی تکلیف کا وقت ہے؟ کہا یا علی کاسے آب لے کر آئیے۔ پانی کو اپنے چہرے پر چھڑکنا شروع کیا، ترشو اور چھینٹے ڈالنا شروع کی۔ مولا نے پھر پوچھا کہ نبی خدا کیا یہ جاکنی کا عالم بڑا سخت ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ پیغمبر ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہم انی اعوذ بکا من سکرات الموت، یہ اتنا سخت وقت ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دینا چاہتا ہوں اس سکرات موت کی سختی سے۔ یہ پیغمبر اسلام ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جن کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں ان کے لیے بھی یہ وقت بہرحال سخت ہے۔ مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن مجتبی کا وقت آخر قریب آیا، آنکھوں میں اشک دیکھے مولا حسین نے تو پوچھا میرے بھیا کیا بڑی تکلیف ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب جگر کے ٹکڑے 72 تشت میں جمع ہو رہے ہوں تو تکلیف تو یقیناً ہے۔ آنکھوں میں آنسو دیکھے تو سوال کیا اے میرے بھیا کس بات نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ علی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فاطمہ الزہرا آپ کے استقبال کے لیے آ جائیں گی، یہ آنکھوں میں آنسو کس لیے ہیں؟ یہ کوئی معاذ اللہ اعتراض نہیں ہے، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ امام کو نہیں معلوم۔ یہ دونوں بھائی تربیت کر رہے ہیں ہماری اس انداز میں جیسے کسی ضعیف کی تربیت کرتے ہیں، خود سے وضو انجام دے کر۔ کہا میرے بھیا کیا واقعی بڑی تکلیف کا وقت ہے؟ کس بات نے پریشان کیا ہے؟ امام حسن کا جواب، دو باتوں نے بے چین کیا ہے، حول المطلع و افتراق الاحباء، دو چیزوں نے پریشان کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس موت کے بعد میرے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، امام حسن کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ ادھر روح قبض ہوگی، ادھر جنت کی پوری چابیاں ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی، ان کے لیے نہیں، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اختیار یہ ہوگا جس کو چاہیں داخل کر دیں۔ مگر ہم کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم عصمت و طہارت کے مالک بھی اس موقع کے لیے اپنے آپ کو فکر مند رکھتے ہیں تو تمہیں کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔
اول المطلع، ایک اس بات نے پریشان کیا ہے، وہ افتراق الاحبا، اور دوسری چیز جس نے پریشان کیا ہے وہ میرے احبا کا افتراق اور فراق ہے۔ جب مولا حسن دنیا سے گئے تو بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، اور جب باپ دنیا سے جائے بچے چھوٹے ہوں تو بہرحال اسے ایک تکلیف ہوتی ہے۔ ان دو باتوں نے پریشان کیا۔ تو اگر اس جاگنی کے عالم میں ہم پریشان ہوں تو یہ غیر عادی نہیں ہے، یہ غیر حلال نہیں ہے، یہ انسانی تقاضے ہیں۔ تو اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ وقت آخر آئے گا، جاگنی کا عالم ہوگا، بڑا سخت ہوگا کہ روح تمہارے بدن سے نکلے۔ ایک کام یہ کرو کہ جب روح بدن سے نکلنے سے انکار کرے تو اس کے ساتھ دو سلوک کرو، دو سلوک کرنے چاہیے۔ کون سا سلوک؟ کہ پہلا کام تو یہ کرو کہ اسے اس جگہ لے جا کر لٹا دو جہاں یہ نماز پڑھتا تھا، جہاں یہ نماز پڑھتا تھا۔ کیوں ہے یہ کہ نماز کی جگہ مخصوص ہونا چاہیے، جگہ جگہ نہ پڑھے، گھر میں ایک مخصوص جگہ ہو۔ کہ جہاں یہ نماز پڑھتا تھا وہاں اسے لٹا دو۔ اور کہ دوسرا کام کیا کرو؟ کہ دوسرا کام یہ کرو کہ اسے سورہ یاسین سنا دو۔ اللہ اکبر، سورہ یاسین سنا دو۔ اس روایت سے، اس حدیث سے ہم نے سورہ یاسین سے ایسے سوء ظن کا شکار ہوئے، ایسا سوء استفادہ کیا کہ یاسین کو موت کا سورہ بنا دیا ہے کہ اب اگر گھر میں جوان رمضان کے علاوہ سورہ یاسین کی تلاوت کر دے تو بزرگوں سے بڑی معافی کے ساتھ بزرگوں کو بے چینی ہونے لگ جاتی ہے کہ صاحب یہ سورہ یاسین کی تلاوت کیوں کر رہا ہے؟ ابھی تو میں ہٹا کٹا بیٹھا ہوا ہوں، یہ یاسین کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ یاسین موت کا سورہ ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کہیں صاحب یہ خطابت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ابھی امام خامنئی کے چہلوں کے بعد ہوں گی شادیاں شروع ہوں گی نا، تو نکاح سے پہلے جو حدیث قصہ پڑھنے جائے اس سے حدیث قصہ لے لیجئے گا اور سورہ یاسین اسے تھما دیجیے گا اور کہیے گا عقد کے خطبے سے پہلے تمہیں سورہ یاسین کی تلاوت کرنا ہے۔ ادھر یہ بسم اللہ کر کے یاسین کہے گا، ادھر دولہے کا باپ اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر کہے گا تم حدیث قصہ پڑھنے آئے ہو یاسین، نکاح میں آئے ہو کہ میت میں، ہے نا؟ اگر یہ یقین نہ ہو تو آپ امتحان کریے گا اپنی اپنی ذمہ داری پر، یہ نہ کہیے گا کہ صاحب وہ آئے تھے انہوں نے ایسا کروا دیا۔ تو یہ یاسین ہے کہ جس سے ہم نے ایسا سلوک بنا لیا کہ معاذ اللہ یہ مرنے کا سورہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ جب روح بدن سے نکلنے سے مجبور، جب انکار کر دے، حالت اجبار میں ہو، تو پھر دو کام کرو، اس کو وہاں لٹاؤ جہاں نماز پڑھتا تھا، سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روح آسانی سے بدن سے نکل جائے گی۔ میں نے فلسفہ تلاشا کیوں ہوگا ایسا، تو جواب ملا کہ اصل میں قرآن کے 114 سوروں میں، غور فرمائیں 114 سوروں میں قلب قرآن کا لقب سورہ یاسین کو حاصل ہے۔ قلب قرآن سورہ یاسین ہے۔ قلب کا کام ہے اطمینان، قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب مرنے والا مضطرب اور بے چین ہو تو قلب قرآنی کی تلاوت ہو تاکہ اس کا قلب مطمئن ہو جائے، مطمئن ہو جائے، یہ پہلا۔ اور دوسرا کہ وہاں لے جا کر لٹا دو جہاں نماز پڑھتا تھا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب اس نے ایک مقام پر 40 برس 50 برس 60 برس 80 برس 100 برس نماز پڑھی ہے تو اللہ نے اس مقام پر یہ اثر پیدا کر دیا ہے کہ اب اس مقام پر جانے کی بنیاد پر اس کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ لیکن نماز اگر خدا کے لیے ہو تو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے نماز کو ویسے پڑھنے والوں کا کہ جو نبی کی طرح پڑھیں اور ویسے پڑھنے والوں کا جو شیطان کی طرح پڑھیں۔ غور فرمائے، یہ نماز پڑھنے کے دو انداز ہیں۔ ہمارا ایک انداز ہے، خدا نہ کرے کہ وہ ابلیس جیسا ہو، مگر ہمارا انداز کیا ہے کہ اگر ہم نمازی ہوں بھی اور کبھی کوئی پوچھے کہ صاحب آپ نماز کے وقت اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، کیوں نماز کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے کہ صاحب نماز پڑھ لو تو پھر جو ہے وہ کوئی جھنجٹ نہیں رہ جاتا۔ یہ کہتے ہیں نا نماز پڑھنے کے بعد اطمینان، نماز سے نہیں، نماز پڑھنے کے بعد اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ کہتے تھے یا بلال ارہنی، اے بلال مجھے راحت چاہیے، مجھے راحت چاہیے، میرے بدن کو سکون چاہیے۔ تو بلال کہتے تھے نبی خدا کیا کروں؟ کہ گلدستہ اذان پر جاؤ، اذان کہو تاکہ میں نماز پڑھوں کہ میرے بدن کو راحت مل جائے۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد راحت تلاشتے ہیں، پیغمبر نمازوں میں راحت تلاشتے ہیں۔ اگر یہ نمازیں ہو جائیں تو پھر اب کیا ہوگا کہ اس مقام پر جہاں اس نے 40 برس 50 برس، اور خدا کا شکر ہے کہ مرد اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں مگر ہمارے گھروں کی خواتین اس معاملے میں بہت آگے ہوتی ہیں۔ بھائی وہ مسجد نہیں جاتی، ان کی اپنی ایک مخصوص چوکی ہوتی ہے، ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، ایک مخصوص مصلی ہوتا ہے، ایک مخصوص مکان ہوتا ہے جہاں وہ نماز پڑھے۔ حکم کیا ہے؟ وہاں لے جا کر لٹھاؤ، اس لیے کہ اس جگہ پر نماز پڑھنے سے یہ اثر پیدا ہو گیا کہ یہاں پر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ جملہ کہہ
دوں تاکہ سکوت ٹوٹے. عزیزو میرے جیسا گناہگار انسان اگر کسی مقام پر 20 برس 40 برس 50 برس اپنے گناہگار سجدوں کو انجام دے تو اللہ اس مقام میں یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ اس کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے, اس کے اندر شفا پیدا ہو جائے, اس کے اندر ایمان پیدا ہو جائے, ایقان پیدا ہو جائے. تو پھر وہ بیابان جہاں 72 نے صبح عاشورہ سے عصر عاشورہ کبھی اللہ اکبر کہا ہو, کبھی سبحان اللہ کہا ہو, کبھی رکوع کیا ہو, کبھی قیام کیا ہو, کبھی سجدے کیے ہو, اگر اس مقام کو خاک شفا بنا دے تو پھر تعجب کیسا ہے. صلوات بھیجیں پر محمد والے. ہمارے اپنے مقام کو جائے اطمینان بنا دیتا ہے پروردگار. اللہ سلامت رکھے. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے جیسا گناہگار بندہ ایک مقام پر اگر چند برس نماز پڑھ لے تو اللہ اس کو خاک شفا نہیں, اس کو جائے شفا بنا رہا ہے. حسین کا سجدہ, علی اکبر کا سجدہ, اللہ اکبر, حضرت عباس کی عبادتیں جہاں گزری ہو کیسے نہیں بنے گا. تو اب یہ مسئلہ, تو اب غور فرمائے عزیزان گرامی. دوسرا یہ دو پیغام بھی ہیں اس میں. دوسرا کیا تھا؟ یاسین کی تلاوت. تو اب پیغمبر نے گویا اس منطوق سے مفہوم واضح کر دیا کہ نہ تو شریعت کی طرف سے بڑا مکان بنانا منع ہے, نہ زیادہ کمرے رکھنا منع ہے. اور فرمائے جتنا بڑا مکان بنانا ہے آپ بنائیں, حلال کی کمائی ہو, آپ حقوق ادا کرتے ہو, جیسا مکان بنانا چاہیں, کروڑوں کا بنانا چاہیں بنائیں, مگر یہ یاد رکھیں کہ اس مکان میں ایک مقام ایسا بھی ہو کہ جہاں پر تمہاری نماز کے لیے اس جگہ کو مخصوص کیا جائے, تاکہ دنیا میں جس اطمینان سے اس گھر میں رہے ہو موت کے وقت بھی اسی مقام پر لا کر رکھ دیا جائے. اور سورہ یاسین کی تلاوت سے یہ بھی بتا دیا اپنے بچوں کو جو تعلیم دلانا ہے دلاؤ, جو سبجیکٹ پڑھانا ہے پڑھاؤ, جو زبان سکھانی ہے سکھاؤ, مگر ان تمام تعلیمات میں ایک تعلیم قرآن بھی ہو تاکہ جب وقت نزاع آئے تو اولاد اپنی زبان سے سورہ یاسین سنائے, یوٹیوب کی فائل سے سورہ یاسین نہ سنایا جائے, ہے نا. جتنا بڑا مکان بنانا ہے بنائے, مگر وہ نماز اور مصلی ہونا چاہیے. کوئی بھی تعلیم دے مگر وہ قرآنی تعلیم ہونا چاہیے, اس لیے کہ قرآن کے 4 حقوق ہیں ہماری گردن کے اوپر. 4 حقوق ہیں. ایک تو یہی حق ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب کوئی دوسرا قرآن پڑھے تو آپ سنیے. اجازت نہیں ہے کہ آپ اس وقت قرات کریں, اگر کوئی قرات کر رہا ہے تو آپ سنیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, اور صرف ان ظاہری کانوں سے نہیں سنو بلکہ دل کے کانوں سے سنو, اس آواز کو اپنے اندر اتارو. دوسرا کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا, سورہ مزمل آیت 20, فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, پڑھو اس قرآن سے جتنا تم سے میسور ہو. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, پڑھو اس سے جتنا ممکن ہو. قرآن نے یہ قید ہی نہیں لگائی کہ ایک پارہ پڑھنا ہے, کہ آدھا پارہ پڑھنا ہے, کہ ایک سورہ پڑھنا ہے, جتنا ممکن ہو. تو اب یہ نہ کہیے کہ 27 رمضان کو قرآن تمام ہو گیا تو 28 کو نیا شروع کروں یا نہ شروع کروں. یہ مسئلے آتے ہیں, مجھے نہیں معلوم آپ تک پہنچتے یا نہیں. مجھ سے سوال کیا گیا کہ مولانا 27 رمضان کو قرآن کامل ہو گیا. میں نے کہا مبارک ہو. بولے اب یہ بتائیے کیا کرنا چاہیے. ہم نے کہا کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر, آپ دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کریے. پیغمبر نے فرمایا سب سے اچھی حالت اس کی ہے کہ جو ایک قرآن تمام کرے اور دوسرا شروع کر دے. بولے مولانا شروع تو کر دیں, مگر اماں نے یہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ صاحب اب وہ نیا قرآن شروع نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں شروع کرنا ہے؟ کہ اس لیے کہ قرآن اگر رمضان میں شروع ہو تو رمضان میں ہی ختم ہونا چاہیے. مجھے نہیں معلوم آپ تک یہ باتیں آتی ہے یا نہیں آتی ہیں. باہ رمضان میں قرآن شروع ہو تو رمضان میں ہی ختم ہو. اب 3 دن میں قرآن کیسے ختم ہوگا؟ ہم نے کہا کیوں, اگر ختم نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ کہ اگر قرآن جو رمضان میں شروع نہ ہو, رمضان میں تمام نہ ہو, تو پھر قرآن بد دعا کرتا ہے. اللہ اکبر, بد دعا کرتا ہے. یہ قرآن رمضان میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, یہ قرآن زندگی میں اتارنے کے لیے آیا ہے. قرآن نے کوئی شرط ہی نہیں لگائی کہ تم کتنا پڑھو گے اور کتنا نہیں. یہ اخلاقی طور پر فرض ہے کہ امام ششم نے فرمایا کہ جیسے ہر چیز کا تمہارے اوپر حق ہے, قرآن کا بھی یہ حق ہے کہ روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کرو. ایک فائدہ یہ ملے گا کہ قیامت میں تمہیں غافلوں میں شمار نہیں کیا جائے گا, ذاکروں میں شمار کیا جائے گا. مجلس پڑھ کے ممبر پر آنے والا ذاکر اور ہے, امام صادق کی زبان سے ذاکر اور ہے. قرآن کریم کی 50 آیتوں کی تلاوت کرنے والا غافل نہیں ہوگا, ذاکر ہوگا, خدا کی یاد میں زندگی بسر کرنے والا ہوگا. امام نے فرمایا ذاکر وہ ہے جو خدا کی یاد میں زندگی بسر کرے. ہمارے یہاں عالم یہ ہے کہ ذاکر وہ ہے جو یاد خدا سے آپ کو غافل بنا دے. اللہ اکبر, صلوات بھیجے بر محمد. ذاکر وہ ہے کہ جو یاد خدا سے غافل نہ ہونے دے, یاد خدا سے غافل نہ ہونے دے. تو اب غور فرمائیں, یہ ایک, البتہ باتیں بہت زیادہ ہو گئیں, ایک قرآن دوسرا پڑھے تو حق کیا ہے؟
کہ آپ سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، پھر پڑھنا شروع کریں۔ تیسرا حق، جب پڑھنا آ جائے تو فیض صاحب کی مجلس کی طرح نہیں 120 کی اسپیڈ سے پڑھتے چلے جائیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ذرا آہستہ آہستہ پڑھیں، ہے نا، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ تیسرا حق ہے قرآن کا۔ رتل القرآن ترتیلا، آہستہ آہستہ پڑھو، اور جب یہ تیسرا حق ادا ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا سارے حقوق ادا ہو گئے۔ پھر افلا یتدبرون القرآن، اس قرآن میں غور و فکر کرو، تدبر کرو اور تعقل کرو کہ کون سی آیت تمہارے تک کون سا پیغام پہنچانا چاہتی ہے۔ یہ 4 حقوق ہمارے اوپر ہیں قرآن کریم کے، یہ 4 حقوق اگر ان کو ادا کریں گے تو پیغمبر شکایت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اچھا توجہ آپ، وگرنہ پیغمبر شکایت کریں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 29، یا رب ان قومی، میں نے ابھی بیان کیا نا کہ جس کو حق شفاعت حاصل ہے اسے اللہ کی طرف سے حق شکایت بھی حاصل ہے۔ یہ مسجد شکایت کرے گی اگر رمضان کے بعد ہم نے اس سے رشتہ توڑ لیا، یا قرآن شکایت کرے گا اگر ماہ رمضان کے بعد اس کو ہم نے طاق میں رکھ دیا۔ پیغمبر جو شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ بھی شکایت کریں گے۔ سورہ فرقان آیت 29 کیا کہیں گے؟ یا رب انا قومی، اپنی امت کی طرف اشارہ کریں گے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ میری قوم ہے، یہ میری ملت ہے، یہ میری امت ہے، اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ پیغمبر شکایت کریں گے کہ اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اچھا وہ میری والی باتیں اپنی محفوظ رکھے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ضرور ہوگا، نبی خدا امت نے قرآن کو کہاں چھوڑا؟ بھائی استخارہ کرنا ہوتا ہے تو قرآن، ہوا دینی ہوتی ہے تو قرآن، سفر پر جانا ہوتا ہے تو قرآن، جہیز میں سب سے آگے قرآن، گھر بنایا تو سب سے آگے قرآن، تو ہم نے تو قرآن کو نہیں چھوڑا۔ کہ قرآن کے جو فرعی کام تھے وہ تو انجام دیے، کار اصلی کو چھوڑ دیا۔ قرآن کے دیکھیے 2 کام ہیں، ایک فرعی کام ہے، ایک اصلی کام ہے۔ ہر شے کا ایک فرعی کام ہوتا ہے، ایک اصلی کام ہوتا ہے۔ فرعیات میں ہم اپنی زندگی بسر کرتے چلے گئے، اصلی کام چھوڑ دیا۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے اسلامی مملکت میں کسی نے چوری کی، اور جب چوری کی تو بادشاہ کے پاس اسے لایا گیا تو بادشاہ نے کہا قاضی صاحب آج سزا آپ نہیں سنائیں گے، آج میں سزا سناؤں گا۔ اچھا بسم اللہ۔ اب جو قاضی بکے ہوئے ہوتے ہیں انہیں قرآن سے کیا مطلب اور سزا سے کیا مطلب؟ جو بادشاہ سلامت نے کہا وہی ٹھیک ہے، آپ ہی سزا دیجیے۔ کیا سزا دیں گے؟ کہا اس چور کی انگلیاں نہیں کاٹی جائیں گی، کہا پھر؟ کہا اس کے کان کاٹے جائیں گے، اس چور کے کان کاٹے جائیں گے۔ اور جیسے ہی اتنا سنا اس چور نے کہ صاحب میرے کان کاٹیں گے، اس نے کہا پہلی بات تو اسلامی مملکت میں انگلیاں کاٹی جاتی ہے، کہ کان کیوں کاٹ رہے ہو؟ کہا میری مرضی، میرے پاس اختیار ہے، میں تمہارے کانوں کو کٹواؤں گا۔ تو اس نے کہا صاحب جو بھی کاٹنا ہو، چاہے اس ہاتھ سے ہو، چاہے اس ہاتھ سے، چاہے ہاتھ یا پیر، آپ کاٹ لیجیے، کان نہ کاٹیے گا۔ کیوں نہ کاٹیں؟ کہا اگر آپ نے کان کاٹ لیے تو میں اندھا ہو جاؤں گا، کان کٹ گئے تو اندھا ہو جاؤں گا۔ کہا صاحب کانوں سے روشنی کا کیا مطلب ہے؟ کان، آنکھیں تھوڑی پھوڑی جا رہی، کان کاٹے جا رہے ہیں، اندھے کیسے ہو جاؤ گے؟ کہا نہیں آپ نے دیکھا نہیں، میری دور کی نظر کمزور ہے، اور ڈاکٹر نے مجھے چشمہ بتایا ہے، اور اس چشمے کی کمانیاں میرے کانوں پر آتی ہیں، اگر کان چلے گئے تو مجھے دکھنا بند ہو جائے گا۔ یعنی اس احمق نے کانوں کا ایک ہی کام سمجھایا کہ اس پر چشمے کی کمانی رکھی جائے۔ کانوں کا کام تھا حق اور باطل کی آوازوں کو سنا جائے، حق کی آواز پر لبیک کہا جائے، باطل کی آوازوں کو دبایا جائے۔ قرآن کریم کا ایک کار اصلی تھا، نہ جانے کتنے فرعی کام تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن سے استخارہ نہ کریے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کی ہوا نہ لیجیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہیز میں آگے نہ بھیجیے، مگر یہ سب قرآن کے فرعی کام تھے۔ قرآن کا اصلی کام دوسری ہی آیت میں آیا تھا، ھدی للمتقین، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ ہدایت کو چھوڑ کر دوسرے امور انجام دے گے، پیغمبر شکایت کریں گے یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اچھا پھر ہم کہیں نہیں نبی خدا بہت سے لوگوں نے اس قرآن سے ہدایت لی ہے، نہیں چھوڑا ہے، تو پیغمبر کہیں گے کاش تم نے میرے الفاظ پر غور کر لیا ہوتا کہ میں نے شکایت کی کیسے ہے، کیسے شکایت کی ہے۔ یا رب ان قومی اتخذوا، علماء تشریف فرمائے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ مدرسے کے پہلے کلاس کی پہلی تعلیم اللغت العربیہ کا پہلا صفحہ، وہاں یہی قانون سکھایا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر پیغمبر شکایت کریں یا رب ان قومی اتخذوا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہے، تو ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ پیغمبر ہم نے کہاں قرآن کو چھوڑا ہے۔ پیغمبر ایسے نہیں شکایت کریں گے، پیغمبر کہیں گے یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا،
اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہے. یہ اس کا فلسفہ تو آپ کے سامنے ہے نا, علماء تشریف فرما ہے, اہل علم تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ مرحومہ کے بیٹے مجھے بتایا گیا کہ انگریزی کے استاد ہیں, تو اب یہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ادبی اعتبار سے جب چیزیں دو ہوں, مخصوص ایک کو کرنا ہو تو اس میں اشارہ کا استعمال کیا جاتا ہے. ادبی اعتبار سے اگر میں یہ اعلان کروں کہ قاضی صاحب کی مسجد سے میں نے اس مائک پر مجلس پڑھی تو سمجھنے کو سمجھ تو سب جائیں گے. ایک ادیب کہے گا مولانا یہ جملہ غلط ہے, آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ قاضی صاحب کی مسجد کے مائک سے مجلس پڑھی, بات سمجھ میں آ جاتی. یہ اس کہنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ اس وقت بہتر ہوتا جب دو مائک ہوتے, ایک مسجد والا ہوتا, ایک کرائے والا ہوتا, ایک کی آواز سلو ہوتی, ایک کی آواز اچھی ہوتی, اور تب آپ کہتے کہ اس پر پڑھا اور اس پر نہیں پڑھا تو سمجھ میں آتا. یہ اس کا اشارہ تب استعمال ہوگا جب چیزیں دو ہو اور تعین ایک کا کرنا ہو. پیغمبر نے کہا کہ میں یہ شکایت ہی نہیں کر رہا ہوں کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑا. پیغمبر شکایت کریں گے, یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہے. یعنی نگاہ رسالت میں دو قرآن ہیں, ایک قرآن کو لے لیا ہے, ایک کو چھوڑا ہے. اس ھذا سے شکایت کریں گے. اسی ھذا سے پہچنوایا بھی تھا, من کنت مولا ہو فھذا. صلوات بھیجیں بر محمد وعلى. اس ھذا کے ذریعے شکایت ہوگی, اس ھذا کے ذریعے شکایت ہوگی, اور اسی ھذا کے ذریعے اس قرآن کو پہچنوایا تھا. یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا من کنت مولا فھذا علی المولا. یہ جو تمہیں دوسرا قرآن تلاشنا ہے نا, یہ وہی ہے جس کو سوالات کے مجمع میں پہچنوایا تھا کہ قرآن اس کے ساتھ ہے, یہ قرآن کے ساتھ ہے, حق اس کے ساتھ ہے, یہ حق کے ساتھ ہے. عمار میرے بعد پوری دنیا ایک راستے پر ہو, علی اکیلا ایک راستے پر جائے تو وہی جانا جہاں علی جا رہا ہے. اس لیے کہ علی حق کے پیچھے نہیں جاتا, حق علی کے پیچھے جاتا ہے. علی قرآن کے پیچھے نہیں جاتا, قرآن علی کے پیچھے آتا. صلوات بھیجیں بر محمد وعلى. اور آپ غور فرمایا کہ یہ رحمت للعالمین شکایت کریں گے. ہاں رحمت للعالمین شکایت کریں گے کہ اس قرآن کو چھوڑا ہے. تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں کہ بھائی جن تک یہ قرآن پہنچا ہی نہیں ان کی شکایت کیسے ہو جائے گی؟ بھائی جو جانتے ہی نہیں اس قرآن کو, اس کے حق کو, ان کی شکایت کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب میں اپنے برابر کے بھائیوں اور دوستوں سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک لحاظ سے تو دیکھیے آخر الزمان میں پیدا ہونے کی بڑی سختی ہے, بہت سی مصیبتیں ہیں ہماری آخر الزمان میں, لیکن ایک بڑا اچھا فائدہ ہوا آخری زمانے میں پیدا ہونے سے کہ ادھر 20 30 40 برس میں, میرا سن 40 برس 41 برس, تو جو میرے ہم سے نہیں ہیں مجھ سے کچھ اوپر نیچے ہیں, ہم لوگوں کو ایک ایڈوانٹیج ملا ہے اور ایک اللہ کی طرف سے کرم ہمارے اوپر ہوا, اور وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں, کاش توجہ ہوں آپ, بہت سی چیزیں ہم نے اس مختصر سی زندگی میں اپنی آنکھوں سے ایسی دیکھ لی جو ہمارے بزرگوں نے صرف کتابوں کے اندر لکھی بھی دیکھی تھی. اس پچھلے 20 30 برس سے ہم نے نہ جانے کیا کیا ایسا دیکھ لیا ہے اپنی نگاہوں سے جو ہمارے بزرگ صرف کتابوں میں پڑھتے تھے. تو اب یہ جو علی کے متعلق شکایت ہوگی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم علی کو پہچانتے نہیں تھے, اس لیے کہ ایک غلام علی نے علی کی شجاعت کو اپنے اندر اوڑھ کر اس موقع پر کہ جب کہا جا رہا تھا کہ وہ علی جیسا نام رکھنے والا, وہ غلام علی کی سیرت رکھنے والا اپنی جان کو بچانے کے لیے کہیں اور چلا گیا, تو روز جمعہ جب وہ میدان میں نماز پڑھانے آیا تو دنیا کا کوئی بھی ملک تھا, دنیا کی کوئی بھی زبان تھی, دنیا کی کوئی بھی تہذیب تھی, جب اس کی نماز اور خطبے کو سننے کے لیے پوری دنیا نے لائیو چینلز کے اوپر اس کے خطبے کو چلایا تو صرف اس کا خطبہ نہیں چلا بلکہ وہ اذان بھی سنائی دی کہ جس اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کی صدائیں آئی تاکہ قوم آخر پیغمبر کی امت یہ سوال کرے کہ بھائی یہ علی کون ہے, یہ ہمارے گھروں میں علی کا نام کیوں آ رہا ہے, یہ محمد کے بعد علی کون ہے جس کا عام اذانوں میں نمازوں میں اور اذانوں میں نام نہیں سنا جاتا.
آج اس کا نام ہر گھر کے اندر ٹیلی ویژن کی صورت میں گونجا، تاکہ جب پیغمبر شکایت کریں اتخذوا ھذا القرآن مہجورا تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے مولویوں نے نہیں بتایا، ہمارے استادوں نے نہیں بتایا، ہم کو بہکایا گیا، ہم سے چھپایا گیا۔ کہ دنیا چھپائے گی، خامنئی آشکار کرے گا۔ محمد کی نبوت کے بعد علی کی امامت کا تذکرہ۔ صلوات بھیجیں بر محمد یا رب، صلوات بھیجیں بر محمد وعلم یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے پروردگار، یہ میری قوم ہے، اس نے اس قرآن کو چھوڑا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں آپ کیا شان اور کیا منزلت ہے اس شہید کی کہ ادھر خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرا، 36-37 برس کی زحمتیں ایک طرف، کاوشیں ایک طرف۔ 37 برس سے جو کاوشیں کر رہے تھے کس حد تک کامیاب ہوئے وہ سب کے ہم شاہد ہیں، لیکن ادھر خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرا۔ وہ 37 برس کی زحمت ایک لمحے میں آشکار ہو گئی۔ وحدت مسلمین، مولائے کائنات کا حق، پیغمبر اسلام کی عصمت، حقیقی اسلام ناب جسے کہا جاتا ہے نا، پیور اسلام، وہ کیسے آئے گا؟ ادھر روح بدن سے نکلی، اور بالکل اسی انداز میں کہ جیسے آقا حسین کی روح جب بدن سے نکلی اس صدا پر کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو پھر دنیا نے وہ انقلاب دیکھا جو شہادت کے بعد انقلاب ہوا ہے۔ اور حضرت زینب نے فرمایا تھا اے میرے لال، جب زین العابدین نے باپ کے کچلے ہوئے بدن کو دیکھا تو ظاہر سی بات ہے باپ بھی ہے، امام وقت بھی ہے، رونا شروع کیا۔ تو پھوپھی نے کہا تھا میرے لال گھبرانا نہیں، تمہارے بابا کے اس مقام کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوگا، یہاں پر مومنین آئیں گے، زیارت گاہ قرار پائے گی، 4000 ملائکہ مسلسل تمہارے بابا کی مزار کا طواف کرتے رہیں گے، عن قریب یہ بہشت کا ٹکڑا بننے والا ہے۔ وہ میدان کربلا میں حضرت زینب کا جو وعدہ سرکار سید الشہداء سے پورا ہوا، شہادت کے بعد اس بیابان کو کربلا بنایا گیا۔ آج ایک غلام حسین، ایک غلام علی، ایک غلام زینب، ایک غلام قاسم، ایک غلام اکبر جو پوری زندگی اپنا ہدف لے کر آتا رہا کہ مظلوم کی حمایت ہوتی رہے، ظالم کی مخالفت ہوتی رہے، اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا رہے، ادھر روح قبض عنصری سے پرواز کرتی ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ ابھی تمہارے لیے اگر تم زندہ رہتے تو نیکی کے چند باب اور ممکن تھے، مگر کیا کیا جائے؟ فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، مگر جب بندہ خدا اپنی جان کو خدا کے حوالے کر کے جام شہادت کو نوش کر لے تو اب اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ خامنئی تم نے سب سے بڑی نیکی حاصل کی، تو اب میری عطا یہ ہے کہ 36 برس کی زحمتیں ایک طرف، اب مملکت اسلامی کے بادشاہ جو بھی کہیں مگر ذہن انسانی ہو تو تمہارے نام پر جب لوگ جمع ہوں گے تو صرف علی ولی اللہ والے نہیں ہوں گے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں گے، تمہارے مقصد کو بھی آگے بڑھائیں گے، تمہارے ہدف کو بھی آگے۔ صلوات بھیجیں بر محمد والے۔ لہذا غور فرمائے کہ واقعی معنی میں اگر کوئی علی کو اپنا امام قرار دیتا ہے، اس لیے کہ علی ہر ایک کا امام نہیں ہوتا، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، تو اس کی زندگی کی برکتیں اپنی جگہ اور اس کی موت و شہادت، البتہ موت قانون لگا ہوا ہے کہ گمان بھی نہ کرنا کہ موت ہوئی ہے، وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے رزق حاصل کر رہے ہیں، یعنی نگاہ قدرت میں، بس تمام کر رہا ہوں، نگاہ قدرت میں نیکی کی آخری منزل شہادت۔ لہذا آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب اللہ کسی شے کا ثواب بہت زیادہ بیان کرتا ہے نا تو معیار شہادت کو قرار دیتا ہے۔ آشو توجہ ہو آپ، وہ مثال سنی ہے نا کہ جب باپ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے بدن سے جو اس پسینے کے قطرے بہتے ہیں تو اللہ کو یہ قطرے شہید کی شہادت کے خون سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، یعنی یہ معیار ہے، شہید کی شہادت کا خون معیار ہے۔ ماں کے لیے اچھا شہید کیوں شہید کا مرتبہ ہے؟ کہ اس لیے کہ جو شہید ہوتا ہے راہ خدا میں وہ ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے خدا کے اوپر، اور اسی لیے امام خامنئی کا وہ جملہ مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں شہید ہونے سے پہلے شہید بننا ہے۔ کاش اس جملے کی حقیقت کو ہم سمجھ سکیں
شہید ہونے سے پہلے شہید بننا ہے. ہر ایرا غیرہ مقام شہادت تک نہیں پہنچتا. اپنے بدن پر بم باندھ کر پھٹ جانے کو شہادت نہیں کہتے. شہید ہونے سے پہلے شہید بننا ہے. یہ مقام شہادت اسے ملے گا جس کی زندگی شہیدوں والی رہی ہو. تو اب غور فرمائیں, چونکہ شہید اپنی زندگی میں اتنا شہید ہو جاتا ہے کہ جب وہ قربانی دے, بھائی ہم کوئی قربانی دیں گے, کتنی قربانی دیں گے؟ صدقہ دیں گے تو کتنا مال, ایثار کریں گے تو کتنا, انفاق کریں گے تو کتنا, نمازیں پڑھیں گے تو کتنی, روزے رکھیں گے کتنے. بھائی 24 گھنٹے ملے ہیں نا, کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ 51 رکعت 1 گھنٹے میں تمام ہو گئی. 23 گھنٹے ہمارے اپنے لیے ہیں. روزہ رکھیں گے کتنا؟ ماہ رمضان کا, شعبان کا, رجب کا, 3 مہینے نا, 9 مہینے ہمارے اپنے. توجہ آپ. بھائی صدقہ زکات دیں گے, خمس دیں گے کتنی؟ جتنی اضافی ہے. خمس ہوگا ہی جب بچا کے رکھا ہو, اپنی ضرورت کے بعد بچا تو 20% دیا. زکات پورا تو نہیں دیں گے نا, ہم دیں گے اضافے میں سے. دنیا کی کوئی بھی نیکی ہوگی, کاش متوجہ ہو آپ, کوئی بھی نیکی ہو, پہلے اپنے لیے استعمال ہو جائے گا, بچا ہوا راہ خدا میں جائے گا. مگر جب شہید راہ شہادت پر آتا ہے تو یہ صرف اپنے مال کو قربان نہیں کرتا, اپنی جان کو قربان نہیں کرتا, اپنی اولاد کو قربان نہیں کرتا, گویا اپنا نام عمل بند کرا دیتا ہے. آپ غور فرمائیں کہ اگر شہید خامنئی 86 برس کی عمر میں شہید نہ ہوتے اور 10-12 برس اور رہتے تو 10 برس نمازیں پڑھتے یا نہیں پڑھتے, روزہ رکھتے یا نہیں رکھتے, زکات نکالتے یا نہیں نکالتے, مجلسوں میں جاتے یا نہیں جاتے. یہ سارے اعمال نام عمل میں ستارے بن کے جگمگا جاتے. لیکن جب شہادت کا جام کوئی پیتا ہے نا تو صرف وہ اپنے ذاتی امور کی قربانی نہیں دیتا, نام عمل کی بھی قربانی دیتا ہے. تو اب اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تم نے میرے لیے اپنی دنیاوی نعمتوں کے ساتھ اعمال کی نعمت کو بھی قربان کرنا گوارا کیا. تو اب میرا وعدہ یہ ہے کہ تم ذاتی زندگی میں 10 برس نماز پڑھتے, ذاتی زندگی میں زندہ رہتے تو 20 برس نماز پڑھتے. اب ہماری عطا یہ ہے کہ جب تک ہماری خدائی ہے تمہیں زندہ رکھیں گے, تمہیں رزق عطا کریں گے. اگر رزق مادی ہو تو وہ بھی ملے گا, رزق معنوی ہو تو وہ بھی عطا کرتے چلے جائیں. لہذا شہید کو یہ مقام ملتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہوتی. لہذا باپ کے بعد جب پروردگار ماں کو دیکھتا ہے کہ ہاں یہ بھی قربان کرنے پر آ رہی ہے, ہم اللہ کے لیے 1 گھنٹہ قربان کریں گے نا. اب جب ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے نا تو وہ 1 گھنٹہ قربان نہیں کرتی, دن کا سکون, رات کی نیند قربان کرتی ہے. وہ صرف روزے کی طرح 1 مہینے بھوکے نہیں رہتی, بلکہ جب تک بچے پروان نہیں چڑھ جاتے وہ اپنی بھوک کو گوارا کرتی ہے. وہ ماں ہی تو ہوتی ہے نا جس کی فکر ہوتی ہے کہ گھر کے سارے افراد کھانا کھا لیں اور سب سے آخر میں اگر بچے گا تو وہ کھا لے گی. یہ قربانی ہے یا نہیں ہے؟ لہذا پروردگار کیا کہتا ہے کہ اس ماں کا یہ شرف ہے کہ اگر دنیا میں لاتے وقت کسی بچے کی بنیاد پر اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے تو اب ہم اسے وہی شرف عطا کرتے ہیں, اسے وہی درجہ عطا کرتے ہیں جو ایک شہید کا درجہ ہوتا ہے. اور شہید کا درجہ یہ ہے کہ وہ مردہ نہیں, یعنی وہ ماں جو بچے کو دنیا میں لاتے وقت اس دنیا سے چلی جائے تو اس کا نام عمل قیامت تک ویسے ہی کھلا رہتا ہے جیسے میدان جہاد میں قتل ہونے والے ایک مجاہد کا نام عمل کھلا ہے. اس کے نام عمل میں بھی اضافہ ہوگا, اس کے نام عمل میں اضافہ. لیکن پروردگار کا وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے اس نے کہا مگر فکر نہ کرنا کہ جو مائیں دنیا میں عمل ان کو وہ ثواب نہیں پہنچاتا, کہ نہیں, ان کے لیے انتظام یہ ہے کہ اب اگر وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے شکم کو پالنے کے لیے, غور فرمائے پیغمبر کا جملہ ہے, اپنے بچے کے شکم کو پالنے کے لیے جس وقت وہ باورچی خانے میں آتی ہے اور 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتی ہے, دھوپ میں, پیاس میں, شدید گرمی ہو, جنوری کی سردی ہو, کسی بھی موسم کی زحمتیں ہو, وہ 1 گھنٹہ یہ جو کچن میں گزارتی ہے نا, اگر داخل ہونے سے پہلے کہے پروردگارا یہ جو میں ادا کرنے جا رہی ہوں, یہ جو میں قربانی دینے جا رہی ہوں, یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ تو نے اولاد کی صورت میں نعمتیں دی ہیں, اولاد کی صورت میں رحمتیں دی ہیں, شوہر کی صورت میں ایک نعمت دی ہے, میں شکرانے کے لیے اب 1 گھنٹہ زحمت کو برداشت کرنے کے لیے میں ان کے لیے کھانا آمادہ کروں گی. پیغمبر نے فرمایا اب اس کا 1 گھنٹہ اپنی اولاد کے لیے زحمت کرنا ایک طرف اور کسی عابد شب زندہ دار کا
ایک برس عبادت کرنا، دوسری طرف جو ثواب اس عابد شب زندہ دار کو ملے گا وہی اس خاتون کو ملے گا جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے زحمتوں کو گوارا کر رہی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر رشتہ اپنے مطلب سے ہوتا ہے، مگر ماں اور اولاد کا رشتہ بے غرض ہوتا ہے، بے مطلب ہوتا ہے۔ ماں کبھی یہ نہیں سوچتی کہ میں اس کی یہ جو تربیت کر رہی ہوں پلٹ کر یہ بھی تربیت کر دے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے، بس آخری جملے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ کو جو ضعیف ہو گئے ہوں بڑا خیال رکھے اور اس سے زیادہ زحمتیں اٹھائے جتنی والدین نے اپنے بچے کو پالنے میں اٹھائی ہیں، تبھی وہ حق نہیں ادا ہو سکتا۔ کیسا کیوں نہیں ادا ہو سکتا؟ اگر کسی والدین نے اپنے بچے کی تربیت 14 برس کی، 15 برس کی، 18 برس کی، اور ضعیفی کے عالم میں 30-35 برس وہ بستر پر رہے، ہے نا، اور پھر اولاد نے ان کی خدمت کر دی 30-35 برس، تو حق تو ادا ہو گیا۔ 18 کی جگہ 36 برس، علماء کیا کہتے ہیں؟ حق ادا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کی تربیت کرنے میں اور تمہارے حفاظت کرنے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ مجلس کا آخری جملہ، مجلس تمام کر رہا ہوں، ان کے خدمت کرنے میں، ان کے تربیت کرنے میں اور تمہارے خیال رکھنے میں بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ کہ اگر آپ اپنے والدین کے بڑے مطیع و فرمانبردار ہو، دن کے سکون کو اور رات کی نیند کو قربان کر رہے ہوں، اور کوئی مل جائے کہ صاحب بڑے لائق ہیں، آپ بڑے لائق ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں ماں کا، اتنا خیال کرتے ہیں باپ کا، تو ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ کہ جب والدین زحمتیں اٹھاتے ہیں بچے کے لیے، اور کوئی کہے کہ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہو، اتنی زحمتیں کیوں اٹھاتے ہو، تو والدین کیا کہتے ہیں؟ ارے میری تکلیفیں تو ختم ہو جائیں گی، میری زحمتیں تو ختم ہو جائیں گی، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار میری اولاد کی حفاظت کرے، یہ پروان چڑھ جائے، اللہ اس کو زندگی دے، اس کو سلامت رکھے۔ جب والدین بچے کی حفاظت کرتے ہیں تو نگاہوں میں بچوں کی زندگی ہوتی ہے، مگر جب یہی بچے اپنے والدین کی حفاظت کرتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کتنی حفاظت کرو گے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس نے موقع دیا کہ ہم والد کی خدمت کر لیں، اپنی ماں کی خدمت کر لیں، اور ویسے بھی اب یہ ہیں ہی کتنے دنوں کے۔ یہ جملہ ہوتا ہے نا، یعنی والدین اولاد کی جب دیکھ بھال کریں تو اولاد کی زندگی مد نظر ہوتی ہے، اور جب اولاد والدین کی حفاظت کرے تو والدین کی موت مد نظر ہوتی ہے کہ یہ کتنے دنوں کے ہیں، یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ لہذا زندگی اور موت کا جو فرق ہے وہی فرق ہے والدین کی گئی تربیت اور پھر اولاد کے اس خیال کا جو اپنے والدین کے لیے کیا جائے۔ لہذا پروردگار نے کہا کہ دنیا میں اگر میری عبادت کے بعد کوئی حق ادا کرنا چاہتے ہو تو بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر تم نے یہ حسن سلوک کیا، ارے ماں کہتے ہیں کسے، اور موم کا کیا چیز ہے؟ ارے پوچھئے ان بچوں کے دل سے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ ارے شکریہ ماں کا ادا ہو ہی نہیں سکتا کبھی، شکریہ ماں کا ادا ہو ہی نہیں سکتا کبھی۔ ارے مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ نعرہ 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 حیدر یا خداوند عالم سلام۔ کمال علی آواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو یہ اللہ کے دو ولی ہیں، یہ دو اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے وہ تعویذ ہیں کہ آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں اور اپنی جنت کے راستوں کو اور محلوں کو ہموار کرتے چلے جائیں۔ لیکن جن کے دنیا سے چلے گئے انہیں بھی رنجیدہ نہیں ہونا۔ امام ششم نے فرمایا کہ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف زندگی بھر نہیں ہے بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی جاری ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا ایک ثبوت ہے یہی ایصال ثواب، کہ ہم ایصال ثواب میں انہیں یاد رکھیں۔ اور ایصال ثواب کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف مجلس ایصال ثواب میں ہوں، سب سے بڑا ایصال ثواب یہ مجلس ہے، مگر یہ اکیلا ایصال ثواب نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جو ہم اپنے لیے انجام دیتے ہیں مستحب بھی، اس میں یہ نیت کر لیں کہ پروردگار میں یہ جو مستحب عمل کر رہا ہوں اس میں اپنے والدین کو شامل کر رہا ہوں۔ عمل آپ کریں گے، ثواب والدین کو ملتا چلا جائے گا، اور اگر پوری زندگی بھی اپنے عمل کو ان کے حوالے کرتے چلے جائیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا جو حق احسان کا ہوتا ہے ائمہ معصومین کی نگاہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ درجہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نبوت اور رسالت رکھنے کے بعد بھی اگر اعلان کرنا چاہتے ہیں تو علی سے کہتے ہیں یا علی مسجد میں جائیے اور اعلان کریے کہ نبی نے کہا ہے کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔
یعنی یہ باپ ہونا، یہ ماں ہونا، یہ وہ کمال ہے جو مصطفیٰ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو مرتضیٰ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا اب یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مولا کائنات نے اسی ماہ رمضان میں حضرت امام حسن سے وصیتیں کرنا شروع کی ہیں، تو اب یہ وصیتیں صرف امام حسن کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر اس امتی سے ہیں کہ جو علی کی امامت میں زندگی گزار رہا ہو، جو پیغمبر کا امتی ہو۔ اور ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی، اے میرے لال حسن، ہمیشہ ظالم کی مخالفت کرتے رہنا، ہمیشہ مظلوم کی موافقت اور اس کی حمایت کرتے رہنا۔ یہ وصیت صرف حسن سے نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام ہے قیامت تک علی کے چاہنے والوں کو کہ مظلوم کوئی کہیں بھی ہو اس کی مدافعت اور اس کی حمایت ہم پر فرض ہے، اور ظالم کہیں بھی ہو اس کی مخالفت ہو۔ اسی لیے علی کے ایک غلام خامنئی نے، چونکہ دو نام ہیں اس کے، علی نام ہے، حسینی لقب ہے، تو اس نے علی کی وصیت کو بھی اپنے اندر اتارا، حسینی لقب کی بھی لاج رکھی ہے۔ علی کی وصیت تھی مظلوم کی حمایت کرو، تو 50 برس تک زندگی کا ایجنڈا یہی ہے کہ مظلوم جو جہاں بھی ہے اس کی حمایت ہو جائے، ظالم جو جہاں بھی ہے اس کی مخالفت ہو۔ اور حسینی تھا، لہٰذا حسین کے اس نعرے کی لاج رکھنی ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ 28 رجب کو جب سرکار سید الشہداء دربار بلیس سے واپس آئے، نماز صبح کے وقت میں مروان سے ملاقات ہوتی ہے، یہ ملعون حسین کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، حسین جب سب نے بیعت کر لی ہے تو تم بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ بڑے بڑے افراد نے، بڑے بڑے اصحاب نے یزید کی بیعت کا اعلان کر دیا ہے، تمہیں بھی بیعت کر لینا چاہیے۔ حسین کا وہ ایک جملہ، علی الاسلام السلام، ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے جس اسلام کا سربراہ یزید جیسا فاسق و فاجر ہو۔ یاد رکھ، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، حسین نے یہ نہیں کہا کہ بنی ہاشم بنی امیہ کی بیعت نہیں کریں گے، فرمایا جو کوئی میرے جیسا ہوگا وہ اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی حسین نے معیار قرار دے دیا ہے کہ قیامت تک نہ حسینیت تمام ہوگی نہ یزیدیت تمام ہوگی، اس میدان کربلا میں حسین کو قتل کیا جائے گا، حسینیت زندہ ہو جائے گی، آتش کو قربان کیا جائے گا مگر حقانیت کا پرچم بلند ہو جائے گا۔ قیامت تک کہیں حسین والے ہوں گے تو وہ یزید والوں کی بیعت نہیں کریں گے۔ زمانہ بدلے گا، چہرہ بدلے گا، کبھی حسین زین العابدین بن کر سامنے آئے گا، مقابلے میں مصلح کی صورت میں عبد الملک مروان ہوگا، کبھی مصری کی مثال محمد باقر ہو جائے گا تو مصلح کی مثال ہشام ہوگا، کہیں مصری کی مثال جعفر صادق کی صورت میں نظر آئے تو مصلح کی صورت میں منصور دوانیقی ہوگا، کہیں مصلی یعنی حسین جیسا موسیٰ کاظم اور علی رضا ہوگا، تو مصلح کا ایک عنوان ہارون اور دوسرا عنوان مامون قرار پائے گا۔ اور جب یہ مصلی اور مصلح عصمت و طہارت کے چراغوں سے نکلیں گے اور یہ مصلی اپنے غلاموں کی طرف منتقل ہوگا تو پھر زمانہ بدلے گا، چہرے بدلیں گے، لیکن نہ کبھی کردار بدلے گا، اور کبھی کبھی تو نام بھی نہیں بدلیں گے۔ کبھی ایک سید علی سیستانی بن کر عراق میں آئے گا، اعلان وہی ہوگا مثلی لا یبایع مثلہ، تو دوسرا سید علی خامنئی بن کر ایران میں بیٹھے گا اور پھر وہ خامنئی ہوگا تو اعلان کرے گا مثلی لا یبایع مثلہ۔ اور اب ایک جو سب سے بڑا اشتراک تھا کہ جیسے میدان کربلا میں یزید کی حسرتیں اس کی قبر میں اس کے ساتھ دفن ہو گئیں کہ مجھے حسین کی بیعت مل جائے، حسین نے کہا گردن تو دے دوں گا مگر میری بیعت ملنے والی نہیں ہے۔ آج کی مثلی اور مصلح کی مثالوں میں ہم نے پھر دیکھا کہ آج کا فرعون وقت اور وہ شداد وقت اور وہ یزید وقت یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ میں جس سے چاہتا ہوں میری بات ہو جاتی ہے، میں جس کو چاہتا ہوں اپنی لائن پر لے لیتا ہوں، کوئی میرا دشمن ہو کوئی میرا دوست ہو، میں فون کرتا ہوں وہ دوڑتا ہوا آ جاتا ہے، مگر میں کیا کروں؟ خامنئی مجھ سے بات نہیں کرتے۔ دیکھیں اگر اس ظالم نے یہ کہا ہوتا کہ میری خامنئی سے بات نہیں ہوتی تو اس کی عزت بچ جاتی، یہ کہتا ہے خامنئی مجھ سے بات نہیں کرتے، یعنی یہ خود یہ بیان کر رہا ہے کہ جو آقا کا نعرہ تھا نا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، وہی غلام کا نعرہ ہے مثلی لا یبایع مثلہ۔ حسین کا سر تو ملے گا مگر بیعت نہ ملے گی، خامنئی کی جان تو قربان ہو جائے گی مگر تجھ سے مکالمہ نہ ملے گا۔ اور اب عزیزان گرامی وہ غلامی کا انداز دیکھا کہ جب یہ کہا گیا اپنی جان کو محفوظ کر لیجئے تو کہا پہلے 9 کروڑ کی جان محفوظ ہو جائے پھر میں اپنی جان کو محفوظ کروں گا۔ 86 برس کا جوان وہی انداز دکھا رہا ہے موت کے حوالے سے جو میدان کربلا
کربلا میں 13 برس کا نوجوان دکھاتا ہے کہ جب وہ محضر شہادت میں اکبر کا نام سنتا ہے، عباس کا نام سنتا ہے اور محمد کا نام پڑھ کے سنایا تو قاسم نے ہاتھوں کو جوڑا، امو جان محضر شہادت میں سب کا نام ہے، آپ نے قاسم کے نام کا تذکرہ نہیں کیا، کیا مجھے مرنے کی اجازت نہ ملے گی؟ حسین نے مسکرا کے کہا میرے لال مرنا چاہتے ہو نا تو بس اتنا بتا دو کیف وجدت الموت، یہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تاریخ کربلا یہ بتاتی ہے کہ جب حسین قاسم کو اجازت نہیں دیتے تھے نا تو قاسم ویسے ہی ضد کرتے تھے جیسے ہمارے بچے اپنی ضد منوانے کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں مسائل پڑھنے اور سننے کی شے نہیں، صرف تصور کرے ہمارا کوئی نوجوان یا بچہ جب کوئی چیز طلب کرتا ہے اور ہم اسے عطا نہیں کرتے تو اب وہ دلار دکھاتا ہے نا، کبھی ہماری داڑھی میں انگلیاں ڈالتا ہے، کبھی سر کو سہلانے لگتا ہے، کبھی ابا کو چومتا ہے، کبھی ہاتھوں کو چومتا ہے تاکہ باپ پیار میں آ کر اس کی ضد کو پورا کرے۔ تاریخ کربلا بتاتی ہے حسین نے جب انکار اجازت کیا تو قاسم نے حسین کی داڑھی سے کھیلنا شروع کیا، حسین کے امامے کا بوسہ لینا شروع کیا، حسین کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا۔ اے میرے چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، اے میرے چچا میں نے آج تک کچھ طلب نہ کیا ہے، بس مرنے کی اجازت دو، اے میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ الموت عندی احلی من العسل، یہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ لیجئے ذائقہ موت حسین کے کانوں تک پہنچا۔ اے میرے لال خدا حافظ۔ عباس نے قاسم کو سوار کیا، حسین نے سہارا دیا، حسن کا یتیم میدان کارزار میں ہے، جنگ کے جوہر دکھائے۔ وہ موقع آیا جب سر پہ گرد لگا، قاسم زمین پر گرنے لگے، آواز دی میرے امو میری مدد کو آؤ۔ عزیزہ جو دوسرے یتیموں کے لیے اتنے مہربان تھے وہ حسن کے یتیم پر کتنا مہربان ہوں گے۔ تلوار کو بے بیان کیا، میدان کارزار میں آئے، ظالم یہ سمجھا کہ کہیں حسین ہمیں قتل نہ کر دے، لہذا فوجوں میں تلاطم، قاسم کا بدن زمین پر تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونا شروع ہوا۔ حسین قاسم کے بدن پر آئے، لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹا۔ اے میرے لال چچا مدد کو تو آیا مگر اس وقت آیا جب کوئی مدد نہیں کر سکتا، لاش کو اٹھایا، خیموں میں لے کر آئے۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا مولا قاسم تمہارا جنازہ زندگی میں پامال ہوا مگر میرے مولا تمہارا بدن دن کی دھوپ رات کی اوس سے تو محفوظ ہے نا، مگر ہائے فاطمہ کا لال، عصر عاشورہ تمام، شام غریبہ کا اندھیرا، گھوڑوں کی ٹاپیں حسین کے بدن اقدس پر ہیں۔ راوی کہتا تھا کہ جب یہ ٹاپیں حسین کے سینے اقدس پر پڑتی تو حسین کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز ہمارے کانوں میں آتی۔ 11 محرم زین العابدین باپ کا کچلا جنازہ مدینے کرو، ایھا النبی صلی علیک ملک السماء ھذا الحسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ اے نانا مصطفیٰ آؤ ذرا حسین کو دیکھو جس کے اعضاء کو کاٹا گیا، جو خون سے نہایا، زمین کربلا پہ کچلا بدن۔ جواب آیا وہ اس کا امتحان، یہ تمہارا امتحان۔ اب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں ہوں گی، پھوپھیاں بے مقنع و چادر، شرابیوں کا ہجوم ہوگا، بلوائیوں کا مجمع ہوگا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره صلى الله على الباقين على الحسين صلى الله على الباقين على الحسين صلى الله على الباقين على الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافیت والنصر۔ مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رہبر شہید حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی، شہداء ایران، شہداء اسلام، مجلس میں شرکت کرنے والے افراد کے تمام مرحومین، بالخصوص جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے، یعنی مرحومہ منظور فاطمہ بنت علمدار حسین صاحب کی ارواح کو ایصال فرمائے۔